اردو افسانہ آخری آدمی، تحریر زاہد مختار، آواز زاہد مختار۔ وہ اس بستی کا آخری آدمی تھا جس بستی پر سانپوں نے حملہ کر کے ہر زیرو کو ڈس لیا تھا۔ وہ اس لیے زندہ تھا کیونکہ اس نے بین بجا کر سانپوں کو مدہوشی کے عالم کا اسیر بنانے میں مہارت حاصل کی تھی۔ لیکن اس دن جب وہ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی گھر کی دہلیز پر اپنی بے تاج بادشاہی کا اعلان کرنے لگا تو اسے اپنے سامنے ایک خوفناک سیاہ چمکیلا سانپ پھن پھیلائے دکھائی دیا۔ اس نے گلے میں لٹکی بین کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہی تھی کہ سانپ حیرت انگیز طور پر بول پڑا، تم مجھے بین بجا کر اپنے بس میں نہیں کر سکتے آخری آدمی۔ میں وہ سانپ ہوں جو بین کے زہر کا اسیر نہیں ہوتا۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم مجھے بھی ڈس لینا چاہتے ہو؟ مجھے جس سے اس بستی کے ہر نکڑ پر ڈیرا جمائے ہوئے سانپ بھی ڈرتے ہیں؟ آخری آدمی نے اپنی تاجداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ موت سے ڈر لگنے لگا ہے کیا؟ سانپ نے بھی جیسے اس کی کمزور رگ پر پھن مار دیا۔ میں موت سے کھیلتا رہتا ہوں، تم مجھے کیا مارو گے؟ میں سانپ کو بس میں کرنے کا ہر منتر جانتا ہوں۔ کاش میں سانپ ہوتا تو تم شاید کامیاب ہوتے، لیکن میں تو تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، سانپ کے بیس میں آدمی۔ کیا؟ حیرتوں کا ایک اور پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑا۔ ہاں، میں وہی ہوں جسے تم نے ان زہریلے سانپوں کے حوالے کیا تھا، کیونکہ تم اس بستی کے واحد آدمی بننا چاہتے تھے۔ یاد ہے میں کتنا گڑگڑایا تھا تمہارے سامنے کہ مجھے ان سانپوں کے حوالے مت کرو، میں جینا چاہتا ہوں، بین بجا کر سانپوں کو مدہوش کر دو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن تم پہ تاجداری کا بھوت سوار تھا، اسی لیے تم نے مجھے ان خوفناک سانپوں کے حوالے کر دیا۔ جھوٹ! تم وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسے ان سانپوں نے اتنی بار ڈس لیا ہوگا کہ اس کا سارا جسم نیلے زہر کی رنگت لیے پھول چکا ہوگا۔ اور تم وہ ڈنک، میری وہ تڑپ، میری وہ بے کسی دیکھ کر ذرا پر بھی شرمندہ نہیں ہوتے؟ تمہیں اپنے جیسے ایک انسان کو تڑپ تڑپ کے مرتے ہوئے دیکھ کر ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، کیونکہ ایک انسان کو مار کر ہی دوسرا انسان اپنی سرداری کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن میں زندہ ہوں، تم مجھے نہیں مروا سکے۔ جھوٹ! ان سانپوں کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، اور تمہارا یہ دعویٰ کہ تم ہزاروں ڈنک سہنے کے بعد زندہ ہو؟ ہاں، میں زندہ ہوں، تبھی تمہارے سامنے کھڑا ہوں، لیکن میں اب تمہاری طرح ایک انسان نہیں، بلکہ ان سانپوں کی مانند ایک سانپ بن گیا ہوں۔ ناممکن! یہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں جسے سنا کر تم مجھے مروب کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تمہیں مروب کرنے نہیں بلکہ تمہیں ڈسنے آیا ہوں، اور میرا ڈسا ہوا مٹی بھی نہیں چاٹ سکتا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے۔ یہ کہتے ہوئے آخری آدمی نے بین کو منہ سے لگاتے ہوئے اس کے سروں کو بکھیرنے کا عمل شروع کر دیا، لیکن وہ سیاہ فنکارتا ہوا خوفناک سانپ اسے بدستور گھورتا ہوا چلایا، بند کرو یہ بے سرا ناٹک، میں ان سروں کے مایا جال کا اسیر نہیں ہو سکتا۔ تم بھول چکے ہو کہ میں اس بستی کا سردار تھا، جسے سانپوں کے حوالے کر کے تم یہاں کے بے تاج بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ لیکن تم ایک بات بھول گئے تھے کہ مجھے تمہاری اس بین سے بھی زیادہ مؤثر اور طاقتور علم حاصل ہے۔ مؤثر اور طاقتور علم؟ ہاں، وہ علم جو مجھے تمہارے اور ان سانپوں کے قہر سے نہ صرف بچا سکتا ہے بلکہ کیا؟ بلکہ میں ان سانپوں کا سردار بن چکا ہوں۔ نہیں! آخری آدمی کی حیرت بھری چیخ اس کے ہونٹوں میں ہی دب کے رہ گئی، کیونکہ سیاہ چمکیلا حیرت انگیز سانپ اسے ڈنک مار چکا تھا۔ آخری آدمی کو اپنے ہونٹوں کے کناروں سے سفید سفید جاگ ابلتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور اس کی آنکھوں میں ایک اندھیرا سا چھانے لگا۔ لیکن ایک انجانی سی بے ہوشی یا پھر موت کی تاریکی میں ڈوبنے سے پہلے اسے سیاہ چمکیلے سانپ کی آخری بات دور کسی گنبد میں گونجتی ہوئی سنائی تھی۔ تم مجھے نہیں جانتے آخری آدمی،
تم تاجداری کا خواب دیکھتے ہوئے بھول گئے کہ راج کرنے کا علم صرف میں جانتا ہوں، صرف میں۔ چمکیلا سانپ بنا بین کے ناچ رہا تھا اور آخری آدمی آخری ہچکی لے چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔